محمد عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تمنا ہے کہ اس فانی دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے نجات تجھے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ واجب الاحترام سامعین کرام، اللہ رب العزت کی لا ریب بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے آپ کے سامنے دو آیت کریمہ تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت کے آگے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح حق بیان کرنے کی، آپ کو سن کر توجہ کے ساتھ سماعت کرنے کی، اور پھر ہم دونوں فریقوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو آیات کریمہ کے اندر جو مختلف مقام سے ذکر کیے گئے ہیں، ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ایک بیماری اور ایک خرابی کا تذکرہ کیا ہے، جو آج کل معاشرے کے اندر بہت زیادہ پھیل چکی ہے۔ جس طرح انسان کے وجود کے دو جز ہیں، ایک جز جسم ہے اور دوسرا اس کا روح ہے۔ دونوں جسم اور روح اگر آپس کے اندر مل جاتے ہیں تو ایک انسان اشرف المخلوقات بنتا ہے۔ اگر دونوں میں سے ایک بھی نہ ہو تو وہ انسان نہیں کہلائے گا، بلکہ وہ بے جان ہوگا، کیونکہ جسم کے اندر اگر روح نہیں ہوئی تو جسم ایک ڈھانچہ ہوگا، بے جان ہوگا، اس کے اندر جان نہیں ہوگی۔ جب تک اس کے اندر روح نہ آئے، روح تب آئے گی تو اس کے اندر پھر جان بھی آ جائے گی، پھر وہ انسان کا ڈھانچہ وہ چلنے پھرنے، پکڑنے، سونگھنے اور دیکھنے کے قابل ہوگا۔ اسی طرح انسان کے اندر دو قسم کی بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ ایک بیماری انسان کے جسم کی ہوتی ہے اور ایک بیماری انسان کی روح کی ہوتی ہے۔ جسم کی بیماری کو جسمانی بیماری اور روح کی بیماری کو روحانی بیماری کہا جاتا ہے۔ جسم کی جو بیماریاں ہیں، عام حالات کے اندر چھوٹی سی چھوٹی یا بڑی سے بڑی بیماری، دل کی مرض یا اس سے بھی زیادہ کینسر یا ہارٹ اٹیک یا اس طریقے کی کوئی بھی بیماری ہو، اس کا علاج طبیب، ڈاکٹر اور حکیم لوگ کیا کرتے ہیں۔ اور جو روحانی بیماری ہوتی ہے انسان کی، اس کا علاج اللہ کے پاک پیغمبر کیا کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے جو ہی انبیاء کا سلسلہ چلا،
چلتے 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 1,24,000 یا 1,26,000 یا 36,000 یا 48,000 کم و بیش جتنے بھی آئے ہیں پیغمبر، انہوں نے اپنی اپنی قوم کو روحانی بیماری کا علاج کیا ہے۔ جو جو ان کے جسم و اطہار کے اندر جو بیماری بھی تھی ان کی قوم کے اندر، ان بیماریوں کو دور کرنے کے لیے اللہ کریم نے انبیاء کا سلسلہ متعین فرمایا۔ جس طرح آدم علیہ السلام کے بعد آدم ثانی نوح علیہ السلام اپنی قوم کی طرف آئے، تو انہوں نے جس وقت اللہ کی توحید کی تبلیغ شروع کی تو اس وقت ان کی قوم کے اندر ایک بیماری پھیل چکی تھی جس کا نام تھا شرک۔ اور شرک اتنی بڑی بیماری ہے جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، دنیا جہان کی ساری اندھیرے اور تاریکیاں اکٹھیاں ہو جائیں وہ اس شرک کے مقابلے میں ہیچ ہیں، نیست ہیں۔ تو آدم ثانی نوح علیہ السلام نے اپنی زندگی 950 سال تبلیغ کرتے ہوئے اس شرک والی بیماری کو انسانوں میں سے دور کیا، لیکن حالات آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اس پیغمبر کے ساتھ چلنے والے آدمی جنہوں نے اپنے شرک والی بیماری کو ختم کیا اور پیغمبر کے ساتھ چلے، ٹوٹل منوان مفسرین کہتے ہیں 80 یا 82 آدمی ساتھ ہیں۔ اسی طرح وہ پیغمبر بھی آئے جن کی قوم کے اندر شرک کے ساتھ ساتھ اور بھی بیماریاں موجود تھیں۔ کسی کے اندر حرص والی بیماری موجود تھی، کسی کے اندر لالچ والی بیماری موجود تھی، کسی کے اندر لین دین کے اندر کمی کرنے والی بیماری موجود تھی۔ بالآخر تمام تر جتنی بھی روحانی بیماریاں ہیں ان کا علاج کرنے کے لیے اللہ کریم نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا۔ بالآخر سرور کائنات سید المرسلین خاتم النبیین پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی آئے، اور ان کو بھی یہی پیغام ملا کہ دنیا کے اندر جو بھی تیری امت کے اندر بیماریاں ہیں، چاہے وہ بغض والی بیماری ہے، چاہے حسد والی بیماری ہے، کینے والی بیماری ہے، لالچ والی بیماری ہے، غیبت والی بیماری ہے وغیرہ، جتنی بھی بیماریاں ہیں ان بیماریوں کا علاج میرا پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ قرآن مجید کے ساتھ کیجئے۔ اور یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ خود اللہ کریم فرماتا ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے جو انسان کی روحانی بیماریوں کا بھی علاج کرتا ہے اور جسمانی بیماریوں کا علاج کرتا ہے۔ جسمانی کس طرح؟ اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن ہم نے اتارا ہے میرا پیغمبر تیرے اوپر تو یہ شفا بن کے آیا ہے، تاکہ دنیا والوں کے اندر جو بھی بیماری ہو جسم کے لحاظ سے تو ان بیماریوں پر آدمی اس قرآن کی آیات پڑھ کر پھونک مار دی جائے تو دم کر دیا جائے تو پھر وہ اس کی بیماری دور کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر فرمایا اللہ کریم نے وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، یہ ایمان والے لوگوں کے لیے اللہ کریم نے اس کو شفا بنا دیا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے اندر جتنی بھی روحانی بیماریوں والے ہیں ان کا بھی علاج میرا پیغمبر قرآن مجید سے کرنا ہے، کوئی اور کتاب نہیں جس کے ساتھ علاج کیا جائے۔ علاج کے لیے ایک ہی کتاب ہے، وہ ہے قرآن مجید۔ اور ان بیماریوں میں سے ایک بہت ہی بڑی بیماری سر فہرست جس کو تکبر کہتے ہیں، عجب کہتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ اور یہ ایسی بیماری ہے جو اول دن سے چلی آ رہی ہے۔ جس وقت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق کیا، صورت بنائی، مجسمہ بنایا، بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جس وقت اس کے اندر روح پھونکی، روح ڈالنے کے بعد
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے فرشتوں، اے ابلیس، اے شیطانوں، جنوں، سارے اکٹھے ہو جاؤ، اور اللہ کریم نے فرمایا قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس۔ آدم علیہ السلام کو حکم کیا کہ اس کو سجدہ کرو، جو میں نے اشرف المخلوقات بنائی ہے اس کو تعظیمی سجدہ کرو۔ آج کل کے دور کے اندر تعظیمی سجدہ بالکل کبیرہ گناہ ہے، لیکن اس زمانے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کرایا، عبادت کا سجدہ نہیں کرایا۔ تو جس وقت سجدے کا حکم ہوا، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، آدم علیہ السلام کو سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کر دیا، لیکن جس نے نہیں کیا اللہ کریم فرماتے ہیں الا ابلیس، ابلیس کے سوا، شیطان کے سوا کسی نے سجدہ سے انکار نہیں کیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ وہ شیطان ہے جو آگ سے پیدا ہوا ہے، آگ سے اس کی تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی، تو کہنے لگا عجب کے اندر آ کر، تکبر کے اندر آ کر خلقتہ من طین، اے اللہ کریم تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، یعنی آدم علیہ السلام کو، اور مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے۔ آگ تو ہمیشہ بلند ہوتی ہے، اوپر کو شعلہ مارتی ہے، اور زمین پست ہوتی ہے، پاؤں کے نیچے ہوتی ہے، لہذا خاک کے اوپر میں سجدہ نہیں کرتا۔ تو جس وقت یہ اس نے تکبرانہ بات کی، اللہ کریم فرماتے ہیں یہ اتنا عبادت گزار تھا، اتنی بندگی کیا کرتا تھا کہ اللہ کریم نے ان کو شیطانوں سے، جنوں کی نسل سے نکال کر جنت کے اندر فرشتوں کے ساتھ مقابلے میں ان کے مقام پر پہنچا دیا۔ لیکن اس ایک سجدے کی وجہ سے اللہ کریم فرماتے ہیں ابا واستکبرا، اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، انکار کر دیا، واستکبرا، اور اپنے آپ کو بڑا جانا، اور آدم علیہ السلام کو جو مٹی سے پیدا ہوئے تھے حقیر سمجھا۔ اس وجہ سے اس پر اللہ کریم نے فتویٰ لگایا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ تو جس وقت اتنا عبادت گزار، اتنی بندگی کرنے والا شیطان ابلیس، ایک سجدے کی وجہ سے اللہ کریم نے اس کو کافروں کی لسٹ میں شامل کر دیا، تو آج ہم لوگ 5 وقت کی نماز کے اندر کتنے سجدے ہوتے ہیں جو ہم جان بوجھ کر گھسا دیتے ہیں اس کو۔ اپنی ایمان کا بھی محاسبہ ساتھ میں کرتے جائیے، ہمارے اندر کون سی بیماری ہے جس کی وجہ سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے مسجد کے اندر یا گھر کے اندر ہماری عورتیں وہ اللہ کے عبادت کا سجدہ نہیں ادا کرتی۔ اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے نجات تجھے۔ در در کے جتنے بھی سجدے کیے جائیں کوئی فائدہ نہیں، اس سے کچھ نہیں ملنے والا، چاہے مزاروں پر جھکا جائے، مزاروں پر چڑھاوے چڑھائے جائیں، طواف کیا جائے، ان پر سجدے کیے جائیں، کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ اس سجدے کا ہے جس ذات نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس وحدہ لا شریک ذات کا سجدہ کیا جائے۔ تو یہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت بڑی بیماری ہے شرک والی، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اللہ کریم فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اللہ کریم فرماتی ہے میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اللہ کریم تمہارا رب پروردگار فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي
ادعونی، مجھے پکارو، مجھے بلاؤ، میری عبادت کرو، اور میری عبادت کے اندر کسی کو بھی شریک نہ کرو، چاہے وہ ذات کے اندر ہو چاہے وہ صفات کے اندر ہو۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ادعونی، جس وقت تم خلوص نیت کے ساتھ مجھے پکارو گے، میری عبادت کرو گے، اللہ کریم فرماتے ہیں استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، میں تمہاری عبادت کو قبول کر لوں گا۔ اور جو لوگ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت کرنے سے، میری بندگی کرنے سے تکبر کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور دوسروں کو حقیر سمجھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ سیدخلون جہنم داخرین، میں دنیا کے اندر بھی اس کو ذلیل و رسوا کروں گا، اور جس وقت قیامت والے دن میں اللہ کے پاس اس کی حاضری ہوگی، میں اس کے بغیر حساب کتاب کے اس کو ذلیل کر کے جہنم کے اندر داخل کروں گا۔ اللہ کریم نے فرمایا وہ لوگوں، کائنات والوں، میں اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے، تو خلقکم، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، والذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، میں اللہ کریم نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، میں اللہ کریم نے تمہارے لیے آسمان کو چھت بنا دیا۔ اتنی بے شمار نعمتیں ہیں، ساری ذکر نہیں کی جا سکتی ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اتنی نعمتوں کے باوجود پھر بھی تم در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہو، تم میری عبادت نہیں کرتے، اپنے آپ کو تو بڑا سمجھتے ہو۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ انسان کے اندر بہت بڑی بیماری ہے تکبر والی، لہٰذا جو آدمی تکبر کرتے ہیں اس کا ٹھکانہ اللہ کریم فرماتے ہیں جہنم کے اندر ذلیل اور رسوا کر کے میں ان کو داخل کروں گا۔ پھر میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میرا پیغمبر اللہ کریم فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر وَلَا تمشِ فِی الْأَرْضِ مَرَحًا، سورۃ بنی اسرائیل کی آیت مبارکہ ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دنیا کے اوپر، زمین کے اوپر اگر تو نے چلنا بھی ہے، قدم رکھنا ہے تو وَلَا تَمْشِ فِی الْأَرْضِ مَرَحًا، اکڑ کر نہیں چلنا بلکہ عاجزی کے ساتھ چلنا ہے۔ پھر اللہ کریم فرماتے ہیں رحمان کے بندے تو وہی ہوتے ہیں، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے ایک ہوتے ہیں، ایک شیطان کے بندے ہوتے ہیں۔ جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں اللہ کریم ان کی صفتیں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں الذین یمشون علی الارض ہونا، جس وقت زمین کے اوپر چلتے ہیں تو بڑی عاجزی و انکساری کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، لیکن شیطان کے جو بندے ہوتے ہیں اللہ کریم فرماتے ہیں وہ عاجزی کے ساتھ زمین پر نہیں چلتے بلکہ اپنے آپ کو بڑے تکبرانہ عادات و اطوار سے وہ چلا کرتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر جس وقت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، ان وصیتوں کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہتا ہے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، تیرے پاس لوگ آئیں گے، تیرے پاس کائنات میں سے، تیری قوم میں سے لوگ آئیں گے، اور اچھے بھی ہوں گے اور برے بھی لوگ آئیں گے۔ میرے بیٹے تجھے یہ میں نصیحت اور وصیت کر رہا ہوں وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے اپنے گال کو ابھارے نہیں، لوگوں کے لیے اپنے رخسار کو پھیلائے نہیں۔ میرا پیغمبر لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں اور ساتھ میں کہتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِی الْأَرْضِ مَرَحًا،
زمین کے اوپر عاجزی کے ساتھ چلنا، اکڑ کے پاؤں نہیں رکھنا۔ لہذا اللہ کا پاک پیغمبر کہتا ہے ان اللہ لا یحب کل مختال فخور۔ اس وجہ سے اکڑ نہیں کرنی دنیا کے اندر، چلنا بھی ہے تو بڑی عاجزی کے ساتھ چلنا ہے، لوگوں کے ساتھ معاملہ بھی کرنا ہے تو بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ کرنا ہے۔ اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا، اپنے آپ کو بہت بڑا نہیں سمجھنا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کریم کی جو عزت ہے یہ میری چادر ہے، اور کبریائی یہ میری بہت بڑی چادر ہے، اور جو میری کبریائی والی چادر کو ہاتھ ڈالے میں اللہ کریم فَأُعَذِّبُهُ، میں اللہ کریم اس کو سزا دوں گا، عذاب دوں گا۔ لہٰذا اللہ کے پاک پیغمبر لقمان علیہ السلام بھی کہتے ہیں کہ اللہ کریم لا یحب کل مختال فخور، جو دنیا کے اندر تکبر کرتے ہیں، جو دنیا کے اندر فخر کے ساتھ جیتے ہیں، جو دنیا کے اندر بڑی اکڑ اور بڑی تکبرانہ حرکات سے اپنے آپ کو واضح کیا کرتے ہیں، اللہ کریم ان لوگوں کو کبھی پسند نہیں فرماتا۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیث پاک کے اندر فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آدمی کبھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تھوڑا سا بھی تکبر ہوا۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ جس وقت یہ روایت بیان کر رہے ہیں ایک آدمی کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرے کپڑے خوبصورت ہوں، میرے کپڑے میرے لباس اچھا ہو، میرے جوتے اچھے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس چیز کا نام تکبر نہیں ہے، خود اللہ تعالیٰ ان اللہ جمیل یحب الجمال، خود اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اس کے اندر تکبر نہیں ہے۔ تکبر تو وہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من جر ثوبہ خیلا لم ينظر اللہ کریم اس آدمی کی طرف قیامت والے دن نگاہ رحمت کی طرف سے نہیں دیکھے گا جس آدمی نے دنیا کے اوپر کپڑا پہنا اور کپڑے کو تکبر کی وجہ سے گھسیٹ کر چل رہا ہے۔ آج کل کے دور کے اندر ہمارا معاشرہ جو سمجھو تھوڑی سی چادر لمبی کر لی اور اس کو بڑی ترے کے ساتھ اور بڑی اکڑ کے ساتھ چلنا، اس بات کا نام تکبر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس وقت یہ روایت بیان فرمائی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں میری چادر میری تہمد وہ نیچے گر جایا کرتا تھا پیٹ کے بڑا ہونے کی وجہ سے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے جو ارشاد فرمایا من جر ثوبہ خیلا، جو اپنی تہمت اور اپنی چادر کو گھسیٹ کر چلتا ہے اس کے بارے میں اللہ کریم نے اتنی سخت وعید بیان فرمائی ہے، لہٰذا میرے سے تو کنٹرول نہیں ہوتا، بڑا پیٹ ہونے کی وجہ سے میرا تہمد نیچے جھک جاتا ہے اور زمین پر گھسیٹتا رہتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لست ممن یصنعه خیلا، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جان بوجھ کر تو ایسا نہیں کرتا، لہٰذا یہ تکبرانہ علامت نہیں ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا یہ تکبر اس وجہ سے نہیں ہے، یہ تیری مجبوری ہے کیونکہ تیرا پیٹ زیادہ ہے، اس وجہ سے پیٹ بڑے ہوئے کی وجہ سے شلوار یا تہمد وہ نیچے ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر باہر تو باہر رہا، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد آدمی اپنی شلوار اپنا پہنچا وہ ٹخنوں سے اوپر رکھے، ٹخنے ننگے کر کے رکھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
کے پاس ایک صحابی آتا ہے اور آ کر وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ کر سلام کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اذهب فتوضا فصلی، جا پھر دوبارہ وضو کر اور پھر نماز پڑھ۔ پھر دوبارہ وضو کر کے جاتا ہے، پھر نماز پڑھتا ہے، پھر آ کر سلام کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذهب فصلی، پھر جا پھر نماز پڑھ۔ جب 3 مرتبہ پھر جاتا ہے، ساتھ میں بیٹھے ہوئے صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا وجہ ہے؟ نماز تو بہت اچھی طریقے سے پڑھ رہا ہے، چلو پہلی مرتبہ اس نے تھوڑی کمی کی ہوگی، دوسری مرتبہ آپ کے کہنے سے اور زیادہ اچھی نماز پڑھی ہوگی، تیسری مرتبہ اور زیادہ اچھی نماز پڑھی ہوگی۔ یا رسول اللہ کیا مسئلہ ہے؟ پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ جائے وضو کرے اور نماز پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے تھی، لہٰذا ٹخنے ننگے نہیں کیے ہوئے تھے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا یقبل اللہ، اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتا اس آدمی کی نماز جس کی ٹخنے ننگے نہ ہوں۔ تو ہماری بھی حالت کیا ہے؟ ہر وقت مرد کو چاہیے کہ ٹخنے ننگے رکھے، لیکن ہمارا معاشرہ اس کے الٹ ہو چکا ہے۔ تو یہ بھی ہمارے اندر بہت ساری خرابیاں ہیں، جس طرح تکبر ہو گیا، بغض ہو گیا، حرص ہو گیا، لالچ ہو گئی، اس طرح کی بے شمار بیماریاں ہیں۔ اگر ان سب پر تذکرہ کیا جائے تو وقت بہت کم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنایا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتے پڑھ